ہائی ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی کہ کیسے ہم کم پیسوں میں اپنی چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور وہی چھوٹا چھوٹا سلیقہ اپنائیں گے اور جس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا. گھر کی عام روٹین کی چیزوں سے ہم اپنے گھر کو کلین رکھیں گے، سجائیں گے بھی، اور وہی گھر ہمارا جنت جیسا لگے گا. اچھا، یہاں پہ پہلے میں بنا رہی تھی کھانا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور میں آج آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی روٹین شیئر کروں گی کلیننگ کی اور صاف ستھرا رکھنے کی، جس میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیں باہر سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پیسہ اتنا اہم نہیں ہوتا، صفائی زیادہ اہم ہوتی ہے، جو کہ آپ پیسہ لگائے بغیر بھی کر سکتے ہیں. بس تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے وہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے، اور وہ وقت نکال کے اور ہم اپنے گھر کو آرگنائز کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں تو بنا رہی تھی جی زردہ. فرمائش آئی تھی میرے ہسبینڈ کی، تو میں نے ان کے لیے بنایا تھا زردہ، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا، چھوٹی سی ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. زردے کے ساتھ جو ہوتا ہے کلر، وہ اکثر ہمارے سے پھیل جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. تو میں نے اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں پہلے زردہ بنا لیتی ہوں، دم لگا دیتی ہوں، مطلب ہے اس پہ، اور جو کلر وغیرہ ہوتا ہے وہ میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں اس کے. اچھا، یہاں پہ میں نے کشمش ڈالی تھی اور دم ہو چکا تھا، تو میں نے یہاں پہ فوڈ کلر جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے تینوں کلر، گرین، یلو اور ریڈ کلر جو تھا وہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیا تھا. اچھا، ایک تو ریڈ لیکوڈ تھا، لیکن دوسرے جو تھے وہ میں نے ایسے ہی پاؤڈر میں کی شیپ میں ہی ڈال دیے. اس طرح سے تھوڑا سا وہ پھیلتے نہیں ہیں اندر. بس 1 منٹ میں نے پھر دم پہ لگا کے اور اس کو بس اتار لیا تھا، اور زردہ ہمارا تیار ہو چکا ہے. اچھا، آج کی روٹین یہ ہے کہ میں منتھلی گروسری کر کے لاتی ہوں. تو یہ دیکھیے جی آپ. اچھا، یہاں پہ میرے پاس کیبن نہیں تھے، لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے باکسز جو ہے یہاں میں جتنے برتن آرگنائز کر کے رکھتی تھی تو یہ بہت زیادہ میں اس میں سے تنگ ہوتی تھی، کیونکہ برتن جو تھے وہ میرے ہمیشہ مکس ہو جاتے تھے. پھر یہ جو گھی والے باکسز تھے میں نے ان سے کیا کیا کہ ان کو میں نے اٹھا کے، اور یہ جو دودھ والے کرٹن ہوتے ہیں چھوٹے، وہ جو بھی میں لاتی ہوں تو وہ پھر میں تھوڑے تھوڑے کر کے یا تو اکٹھے کر کے رکھ لیتی ہوں یا پھر ان کو لگا دیتی ہوں ادھر. تو میں تھوڑے تھوڑے پہلے بھی لگائے تھے، اور یہ تھوڑی سی جگہ بچ گئی تھی. ان کو میں نے گلو گن سے ایسے جوڑ لیا ہے. اور اگر گلو گن آپ کے پاس نہ ہو تو جو سلوشن ٹیپ ہوتی ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. یہ دیکھیے، میں نے کچھ دن پہلے یہ آرام سے آرگنائز کیے تھے، اور الگ الگ ایک چیز رکھی ہے تو کیونکہ یہ لائٹ ہوتے ہیں ویٹ ان کا، تو یہ اتنا وزن تو نہیں سہ پائیں گے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان میں رکھیں گے تو وہ اس کا ٹوٹنے کا بھی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. تھوڑے سا ہو جاتا ہے، لیکن 19-20 سے جب بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر میں ان کو نکال دیتی ہوں. اس طرح سے میں نے ان کو آرگنائز کر کے رکھا ہے. اور جو آج میں باکسز لائی ہوں ان کو بھی میں نے یہ ساری چیزیں نکال لی تھیں. گروسری برتن میں کچھ میں رکھوں گی اور کچھ میں گروسری رکھوں گی. اچھا، جب ہم گروسری کر کے لاتے ہیں میں گروسری کر کے لاتی تھی تو اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پہلے کافی ساری میرے پاس گروسری پڑی ہوتی تھی، اور اس جیسی میں اور بھی لے کر آ جاتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ میں نے ان کو آرگنائز کر کے رکھنا شروع کیا ہے تو یہ بس چند چیزیں ہی تھیں جو میں ایکسٹرا لے کر آتی تھی، اور اس دفعہ وہ میں نہیں لے کر آئی تھی. جیسے صابن بہت زیادہ ایکسٹرا آ جاتے تھے، اور کیچپ وغیرہ آ جاتا تھا، لیکن اس دفعہ جو میں گروسری کر کے لائی ہوں تو وہ اتنی ہی ہے جتنی مجھے ضرورت تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے ہر چیز کو آرگنائز کیا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا بس ایسے کیبن کھولا اور مجھے پتا تھا کہ کیا چیز پڑی ہے کیا نہیں پڑی ہوئی. تو وہ میں منتھلی جو ہوتی ہے، کیونکہ گھر سے مارکیٹ دور ہے تو وہ پھر لانے میں مجھے مشکل ہوتی ہے، پھر میرے ہسبینڈ کو لانی پڑتی ہے. تو میں منتھلی گروسری ایسے کر کے لاتی ہوں، اور پھر اس کو سیٹ کر کے ایسے رکھ دیا تو بہت آسانی ہوتی ہے آپ کو، کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز پڑی ہے اور کون سی چیز ختم ہو گئی ہے اور کون سی نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ پاستا وغیرہ یا جو بچوں کو پاپڑ وغیرہ ہوتے ہیں وہ چپس وغیرہ، ویسے تو میں فرائز بنا کے دیتی ہوں، لیکن یہ میں لائی تھی پاپڑ. بچوں نے ویسے تو ان کو پسند نہیں کیا،
لیکن پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اسپیگٹی وغیرہ یا پھر نوڈلز یا پاپڑ یا جو بھی ہوتا ہے نا وہ میں منتھلی لے کر آتی ہوں تاکہ مجھے بچوں کو لنچ وغیرہ بنا کے دینا پڑے. یہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے, ان کو بھوک لگتی ہے, تو ہر چیز آرگنائز کر کے رکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز پڑی ہے کون سی نہیں پڑی. اور پھر آپ دیکھیے گا اس طرح سے آپ کو کھانا بنانے میں اتنی آسانی ہو جاتی ہے نا. اور برتن جب آپ اٹھانے لگتے ہیں نا تو وہ بھی بہت زیادہ آرام سے آپ کو ہر چیز آرگنائز. جب چھوٹے چھوٹے ایسے آپ کو کیبنز ملیں گے نا خود کے بنائے ہوئے بھی چاہے بنانے پڑیں, اب ان پہ کوئی خرچہ نہیں آیا, بس تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے. اور یہ آرام سے یہ میں نے بنا کے, کیونکہ یہ کیبن ایسے ہی بنے ہوئے تھے اور کرائے کے گھروں میں ہم اتنا خرچہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ مالک مکان آپ کو مکان دے کے بھول جاتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا, وہ کہتا ہے کام کرواتے رہو بس اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے, اور کرایہ بھی بڑھاتے رہتے ہیں. تو ہم اپنی جو ہماری استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں گھر کو آرگنائز بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سے جو سلیقے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے گھر کو جنت بنا رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اس طرح سے آرگنائز کر کے رکھیں گے آپ دیکھیں گے ایک تو آپ کے پاس اپنے لیے وقت بچے گا جو آپ اپنے لیے صرف کر سکیں گے, اپنی سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں اور بہت سا کام ہوتا ہے. اچھا میں یہاں پہ مسالے لے کر آئی تھی, ان کو نا باکسز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں مسالے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. تو میں نے کیا کیا تھا کہ جب میں گروسری کر کے لائی ہوں نا تو میں کافی عرصے سے کچھ یہ اچار والی جیم والی بوٹلز جو ہوتی ہیں نا وہ میں نے کلین کر کے رکھی ہوئی تھی. ان کو کلین کرنا بہت آسان ہے, تھوڑی دیر کے لیے بوٹل کو آپ پانی میں رکھ دیں, 15-20 منٹ کے بعد جیسے ہم برتن دھو رہے ہوتے ہیں کسی بھی برتن میں پانی پڑا ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیں اور آرام سے اس کو کلین کر کے رکھتی رہے. پھر میں نے کیا کیا تھا, میں نے ڈبے لے لیے تھے اور ان کے دیکھ رہی تھی کہ کس کے اوپر نام وغیرہ, پہلے میں نے سب کے ڈبوں سے دیکھ کے میں نے نام لکھ کے پھر ان کو نا کٹ کر کے رکھ لیا تھا. اچھا جو باکس وہ ڈبے تھے نا شیشے والے, ان میں چیز پڑی ہو تو کافی چیزوں کے تو نام ہمیں ضرورت نہیں پڑتی, لیکن کچھ چیزیں گرائنڈ مکس ہوتی ہیں نا ان کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے. جو نظر تو آ رہی تھی ان پہ میں نے نام نہیں لکھا تھا, لیکن جو نظر نہیں آتی پتہ نہیں چلتا ان سب کے نا میں نے پہلے ڈبے سے دیکھ کے, اور پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب مکس ہو جاتی ہے, ان کے سب کے نا میں نے نام لکھ لیے تھے. اور میں ان کو نا اب آرگنائز کر کے مجھے رکھنے کے لیے نا پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ اتنی چیز پڑی ہے, مجھے اس سے زیادہ نہیں لانی ورنہ خراب ہو جائے گی. ایک تو میرے پاس پیسے کی بھی بچت ہو جائے گی, کلیننگ بھی میرے گھر میں نارمل ہو جائے گی, اور آرام سے مجھے جب کچھ بنانا پڑے گا نا تو میں وہاں سے آرام سے نکالوں گی اور چیز بنا لوں گی. اور اس طرح سے میں نے ان کو نام لکھ کے نا میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں, میں سب کے میں نے نام لکھ لیے تھے اور پھر میں نے کٹ کر کے نا بوٹلز میں ڈال دی تھی چیزیں, اور ساتھ ساتھ میں ان کے نا اوپر گلو سے ان کو چپکاتی جا رہی تھی, اور یہ بہت آسانی سے ہو گیا تھا. میں نے کافی چیزیں اس طرح سے رکھ لی تھیں, اور آپ یقین کریں گے یہ ایکسٹرا یہ پھینک دیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں, ہم لاتے ہیں جیم چار اس طرح کی چیزیں, یا پھر چاکلیٹ سپریڈ آ جاتی ہے ہمارے گھر میں, اور پینٹ بٹر آ جاتا ہے, بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو یہ میں جو لاتی تھی نا میں ان کو میں نا رکھتی رہی, اور کافی اندر سے میں یوز بھی گھر میں عام کر رہی تھی, لیکن اتنی زیادہ تھی. پھر میں نے نا کیبن کو خالی کر لیا ہے اور اس کے اندر نا اب میں سامنے رکھ لیتی ہوں چیزیں. اور آپ یقین کریں کیونکہ گیسٹ وغیرہ آتے ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر سے کوئی بھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے ہیں لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو اپنی آرگنائز رکھوں. میں اپنی یہ چیزیں اس طرح سے آرگنائز کر کے رکھتی ہوں کہ منتھلی اگر میرے گھر میں کوئی آ بھی جاتا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. تقریباً میں فریج میں بھی ہر چیز رکھتی ہوں, گوشت وغیرہ سبزیاں جو ویکلی میں لے کر آتی ہوں, اور گوشت وہ ویکلی لے کر آ کے اور اس کو میں رکھ دیتی ہوں, اور وہ پھر مجھے بہت آسانی ہوتی ہے. اور مسالے بھی میں ایسے ہی منتھلی لے کر آتی ہوں. مجھے لگتا ہے جب میں کسی کے گھر جاتی ہوں اور ان کے گھر میں کچھ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں آج کل.
मसाले मंगवाए जा रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जब आप मंथली ग्रॉसरी कर लेते हैं ना, तो इस तरह से एक तो आपके पैसे की बहुत ज़्यादा मंथली बचत हो जाती है, दूसरी आप भागना नहीं पड़ता, परेशानी नहीं होती। दूसरा, ऑर्गेनाइज करके रखने से आपको पता है कि आपके घर में क्या चीज़ पड़ी है और क्या ख़त्म होगी। तो ये छोटा छोटा सलीका अपनाएं और बहुत अच्छे से आपका ना महीने से भी ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है जब आप अच्छे से ग्रॉसरी करके और उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास मसाले वाले डब्बे थे, मैं इनको भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैंने, लेकिन ये बिल्कुल मेरे चूल्हे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि मैं इनको ना कोशिश करती हूँ कि जब ख़त्म हो जाए ना 1 से 2 बार चीज़, तो उसके अंदर मत डालूँ। बस 1-2 चीज़ें बची पड़ी थी, वो भी मैं निकाल लेती हूँ चीज़ें सारी, और इनको ना मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये बॉक्सेस जो है ना थोड़े से इस तरह से एक बार थोड़ा सा अपने पास से मैंने ना ख़र्चा जो तो होता है ना मुझे वो इकट्ठा कर लेती हूँ। तो जब मंथली होता है बचत करके ना, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, ये बॉक्सेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डाल के रखती हूँ, लेकिन बैकअप के लिए ना वो मैंने जो आपको पीछे कैबिन दिखाया है उसको ऑर्गेनाइज करके मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं डाल के रखती हूँ जो मैं रोज़ यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी डाली, यूज़ कर ली, फिर वो जो पीछे बैकअप पड़ा होता है उसके ख़त्म होने से पहले मुझे पता होता है कि उसको मैंने फिल करना है। ये छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत काम की है। अच्छा, मसाले ख़त्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। तो मैंने ये निकाला था हल्के, पहले मैं उनको ना बड़े डब्बों में थोड़े से डाल के रख लेती हूँ, और ये छोटे जो मेरे पास डब्बे थे इनको मैं ना इसके अंदर बस डेली यूज़ के लिए जो होते हैं ना इतनी ही चीज़ डालती हूँ मुझे ज़रूरत होती है। जब वो बड़े डब्बे ख़त्म होने लगते हैं तो फिर मैं मंथली जो ग्रॉसरी करके लाती हूँ ना उसमें से चीज़ उठाई, उसको ग्राइंड किया या फिर लेकर जो आती, कोशिश मेरी होती है मैं चीज़ जो होती है ना वो प्योर यूज़ करूँ, यानी कि खालिस, जैसे साबुत सुर्ख मिर्च साबुत हो गई, काली मिर्च साबुत हो गई, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं साबुत लाऊं और फिर उनको मैं ग्राइंड करके बड़े डब्बे में मैं रख लेती हूँ और फिर मैं उनको यूज़ करती हूँ। इन छोटे डब्बों में डाल के और रख लेती हूँ। और फिर एक तो आपको बैकअप का पता होता है कि ख़त्म होने वाला है, उसको भी हमने तैयार करके रखना है, और 1.5-2 माह के बाद आप वो बैकअप वाला काम कर लें तो 1.5-2 माह आपके आसानी से निकल जाएंगे, क्लीनिंग भी रहेगी। हफ्ते में 2 से 3 दिन लगेंगे और 2 माह आपके सुकून से गुजर जाएंगे, आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये मैं इनको कर रही थी क्योंकि ऑयल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना सर्फ लेके और उसके साथ मैं कर रही थी, वो उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एक टिप छोटी सी कि अगर आपके शीशे के बर्तन के ऊपर से दाग नहीं जा रहे तो आप जो है ना उसको सर्फ वाले पानी से धोएं, तो वो जो ऊपर धब्बे से शीशे वाले बर्तन पे रह जाते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ भी इस तरह की प्लास्टिक की जो है ना वो बहुत आराम से सर्फ से बहुत आराम से धुल जाती है और क्लीन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और लेमन मैक्स है, अच्छा है, मैं नहीं कह रही बुरा है, उससे बहुत अच्छे बर्तन धुल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सर्फ से आपका एक उसके अंदर कुछ ऐसा डिटर्जेंट होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है, तो फिर ना वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने ना सारे डब्बों को, मुझे क्योंकि उसी वक्त ऑर्गेनाइज करके रखना था तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता ना कि हम उनको ड्राई करें, और फिर घर फैला हुआ बहुत बुरा लग रहा होता है, लोग ऊपर से आ जाते हैं और मेहमान वगैरह, तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जब भी 1.5-2 माह के बाद इनको करूँ ना तो मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लूँ। आज यहाँ पे मैंने ये बड़े डब्बों में से ना फिर इनको क्लीन अच्छे से करके ड्राई कर लिया था कपड़े के साथ और टिश्यू के साथ। तो फिर उनके जो बड़े मेरे पास बॉक्सेस थे ना उनमें से, या फिर मैं जो मसाला लेकर आई थी, वैसे तो मैं मंथली मसाला बना के रखती हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं पीछे, लेकिन जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी वो फिर मैंने उठा के डाल दी कि मैं इनको ना ऑर्गेनाइज कर लूँ यहाँ पे, ताकि ना मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। यहाँ पे मैंने एक
پتی اور اچھا چینی تو میں نے بڑے ڈبے میں ڈال کے رکھی تھی کیونکہ بہت یوز ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے ساری جو دالیں پلسز ہوتی ہیں نا وہ اٹھا کے رکھ لی تھی. اور یہاں پہ ایک تھوڑا سا نا جو ایکسٹرا چیز پڑی تھی, اچھا میرے پاس باکس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بچ گئی تھیں تو وہ میں نے ساری اس کے اندر نہیں ڈالی. میں نے کہا وہ ختم ہوں گی اس باکس کو میں دھو کے پھر دوبارہ کروں گی اس کے اندر. اچھا برتن بھی آرگنائز کرنا ہے. اچھا چمچ کانٹے وغیرہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو ڈیلی یوز کے ہوتے ہیں ان کو تو میں اس طرح سے ڈیلی یوز کے لیے دھو کے تو اپنے جو ریک ہوتا ہے اس میں رکھ لیتی ہوں. لیکن مہمانوں کے لیے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے, چیزیں ہماری پھیل جاتی ہیں. تو یہ باکس ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس. ویسے تو یہ میں $1 سے لائی تھی, اتنا مہنگا نہیں ہے, آپ کو $1 سے اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. اور میں نا اس کے اندر چھریاں کانٹے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, اچھا چھریاں تو ہم نارمل گھروں میں یوز نہیں ہوتی, وہ میں نے باہر رکھی ہوئی ہے. میرے بچے اس کے اوپر بریڈ وغیرہ کے لیے وہ یوز ہوتی ہیں کیونکہ وہ کٹنگ کے لیے نہیں ہوتی. تو اس طرح سے جب بھی مہمان آتے ہیں تو یہ پورا اٹھا کے لے جاؤ, یا پھر تھوڑے مہمان ہیں تو تھوڑے سے جلدی سے